اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے جس میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اسلام کے جو اسلامی حکومت ہے اس کے بیسک ایٹریبیوٹس جو ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں، اور اسی حوالے سے مختلف مضامین جو ہے وہ پچھلی ویڈیو کا حصہ ہے۔ دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم یہ بات کریں گے کہ قوم کا یہ جو مشترکہ ایک سمجھے کہ ایک زوال ہے، یعنی مسلمان امت کا کہہ لیں یا اگر آپ اس کو ایک خاص جغرافیے میں بند کر کے دیکھ لیں، مثال کے طور پر آپ کہیں کہ پاکستانی قوم کا یا کوئی بھی مسلمانوں کی ایک قومیت ہے یا پوری امت کا، اس کی زوال کے اسباب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ اس وقت دنیا میں نظر دوڑائیں، پاکستان کو دیکھیں یا دیگر مسلمان اقوام کو ممالک کو دیکھیں، یقینی طور سے جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ ذلت اور رسوائی کا جو ہے انہیں سامنا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو مبالغہ نہیں کہہ سکتے، یعنی ہم ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سفید پوشی کی، ہم کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، غریب ممالک ہیں، ریسورسز کم ہے، لیکن یہ سارے جھوٹ، یہ سارا جو ہے نا یہ خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت قوم ہو یا مسلمان ملک و ملت ہو کوئی بھی، وہ باقاعدہ جو ہے ان کے ہاتھ جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کا جو ہے ان کو سامنا ہے، اور کہیں پر بھی جو ہے اگر اب ان کی اپنی حکومتوں میں بھی ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی ان کی فرمانروائی نہیں ہے، کوئی عوامی جو ہے ان کے نمائندے، ان کے پاس ان کا اختیار، کوئی اللہ اور اس کے رسول کا قانون جو ہے وہ موجود نہیں ہے، نہ کوئی عدل و انصاف، نہ ان کی معیشت، نہ کوئی اچھا نہ کوئی بن، بالکل آپ سمجھے کہ بالکل ایک گھسا پٹا ظالمانہ غلامانہ قسم کے جو ہے وہ نظاموں میں وہ زندہ ہے۔ کیا وجوہات ہے اس کی، اس کے حوالے سے اس ویڈیو میں ہم بات کریں تو بہت ساری وجوہات دیگر بھی ہیں جو میرے مضمون کا حصہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 7 سالہ غلامی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اداروں کی تباہی وغیرہ وغیرہ، بہت ساری وجوہات لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دوری لوگ بیان کرتے ہیں۔ میں جو نقطہ اس ویڈیو میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بطور قوم ایک مشترکہ مقصد جو ہے وہ نہیں رکھتے۔ یعنی ہم بطور قوم، اگر آپ اس کو پاکستان کے جغرافیے میں، پاکستان جو مسلمان قوم ہے، آپ اس کو دیکھیں تو اس کا جو واضح جو چیز جو سب سے پہلی اس کی وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے بطور قوم، بطور مسلمان قوم کوئی مقصد نہیں، کوئی پاکستانی قوم کے حساب سے اس کے یعنی اس کے پیرامیٹر سے ہمارے پاس کوئی قومی مقصد ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی قومی ویژن نہیں ہے، کوئی قومی مشن نہیں ہے، یہ کوئی لاہ عمل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی، کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ بطور فرد، وہ آپ سمجھے کہ لوگوں کا جنگل ہے، افراد کا جنگل ہے، اور بطور قوم جو ہے وہ ہمارا کوئی مشترکہ مقصد نہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ آرگومنٹ کریں گے کہ جی یہ تو قوم ہی نہیں ہے، یہ ایک قوم پرستوں نے، اور بلکہ بہت سارے علماء کرام نے بھی اس میں لکھا ہے، جیسے مودودی صاحب کی کتاب ہے انہوں نے لکھا ہے، اصلاحی صاحب نے لکھا ہے کہ قوم کی کیا ڈیفینیشن ہوگی، اور بہت سارے جو قوم پرست ہے، نیشنلسٹ ہے، وہ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، اور بہت سارے جو معاشرتی علوم کی کتابیں ہیں وہ بھی قوم کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ قوم کی تعریف بیان کرتی ہے کہ جی وہ اتنے وقت میں جو ہے ایک جگہ پر اتنا وقت انہوں نے ساتھ گزارا، پھر جغرافیہ ہے کہ ایک خاص مخصوص جغرافیے میں رہتے ہو، یا زبان ہے کہ وہ بہت تگڑا جو ہے وہ پیرامیٹر ہے کہ ان کی جو ہے وہ زبان ایک ہو، یا ان کے رسم و رواج، رسومات وغیرہ وغیرہ، یا ان کی نسل ایک ہو، یہ بھی ایک قوم کا ہے کہ وہ ایک نسل سے ہو تو وہ ایک قوم۔ تو بہت سارے پیرامیٹر جو ہے وہ علماء نے بھی لکھے ہیں اور سائنس کے ماہرین نے بھی لکھے ہیں، لیکن میرے دوستو جو یہ بات غلط ہے، اس کو آپ غلط سمجھیں۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان بحیثیت خود جو ہے وہ ایک قوم بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں اس کے ماننے والے اس کلمے کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک قوم بنتے ہیں، لیکن یہ بھی بائی ڈیفینیشن ہے، پریکٹیکل نہیں ہے۔ پریکٹیکل وہ تب قوم بنتے ہیں کہ جب وہ ایک مقصد پر جو ہے وہ متحد ہو جائے۔ آپ دنیا میں کہیں پر بھی دیکھیں، مثال ترک عثمانی ترکوں کو دیکھیں، وہ کس طرح ایک عظیم الشان سلطنت میں اور اتنی عظیم الشان ان کی وہ ایک لیگیسی میں انہوں نے اس کو کنورٹ کیا، کیونکہ ان کے پاس ایک مشترکہ مقصد تھا، ورنہ وہ قبائل آپس میں بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، امن سے رہنے کے لیے تھے، وہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے میرے بھائیو
اپنے ایک مقصد سے ایک بڑے مقصد سے، ایک عظیم الشان مقصد کے تحت جو ہے خود کو ایک قوم میں کنورٹ کیا. وہ بھی چھوڑے، امریکہ کی ابھی تازہ مثال ہے. امریکہ سارا اس کو 100-200 سال نہیں ہوئے کہ وہ زمین پر جو ہے اس کا یہ سلسلہ آباد ہوا ہے. میرے دوستو، کیا چیز اس کو ایک عظیم الشان قوم بناتی ہے؟ امریکہ کو کیا چیز ایک عظیم الشان قومیت بناتی ہے؟ میرے دوستو، ایک مشترکہ مقصد ان کو قوم بناتا ہے. وہ کیا مقصد ہے؟ دیٹ از ٹو پروٹیکٹ دیئر وے آف لائف. انہوں نے ایک وے آف لائف کو ڈیولپ کیا ہے. انہوں نے اپنا ایک سسٹم، ایک نظام زندگی جو ہے وہ بنایا ہے. اداروں کو تخلیق کیا ہے، قانون کو بنایا ہے. اس قانون اور اداروں، اس وے آف لائف کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے یہ امریکی قوم کا مقصد ہے. وہ مقصد جو ہے ان کو ایک قوم بناتا ہے. وہ 52-51 ریاستیں ہیں، ان میں ہر قسم کے لوگ ہیں. ان میں آپ دنیا میں جتنے اقوام جو ہے وہ الگ الگ بستے ہیں، یہ سارے امریکہ میں بستے ہیں. وہ سارے جو ہے ایک مقصد کے تحت جو ہے وہ ایک قومیت میں جو ہے وہ پروئے گئے ہیں. ہمارا جو مسئلہ ہے، اگر آپ اس کو پاکستان کی قومیت کے حساب سے دیکھ لیں تو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بطور قوم کہہ لیں یا ایک بطور یونٹی آپ کہہ لیں کہ بطور یونٹ اکائی جو ہے وہ ہمارا کوئی مقصد نہیں. ہمارا کوئی مشترکہ مقصد نہیں ہے. ہم جو ہے بالکل جانوروں کے ریوڑ کی طرح ہے کہ جو جس کو جہاں ہے وہ جو چیز ملتی ہے وہ اٹھا کے اس کی طرف جو ہے کوئی جو ہے وہ ڈسپلن، کوئی نظام نہیں ہے. اس کی وجہ سادہ سی وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک مشترکہ لائحہ عمل یا مشترکہ مقصد جو ہے وہ نہیں. دوستو، ایک آیت جو ہے وہ ہم ہر ویڈیو میں تلاوت کرتے ہیں. اس ویڈیو میں نے جو آیت جو ہے وہ سلیکٹ کی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یعنی اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا حتی یہاں تک کہ وہ بدلے اپنی حالت کو. یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن مجید. یہ اس کا فیصلہ ہے، یہ اس کا نظام ہے. میرے دوستو، یہ کہنا ہمارے ہاں ایک بہت بڑی خامی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم ایسی بات کرتے ہیں جس طرح یہود نے کی. یہود کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے اللہ نے ان کو تمام عالمین پر جو ہے ان کو فضیلت و فوقیت دی. قرآن میں یہ مضمون موجود ہے کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین پر جو ہے فضیلت دی. یہودیوں کو وہ یہودی کہتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ بھائی ہمیں آپ بات کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو جو ہے وہ عالم ہیں دین کے، ہم تو وارث ہیں نبی کے، ہم تو سرداران ہیں قوم کے. آپ ہمیں جو ہے وہ سکھاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ خود کو فرمانبردار ہو جائیں، تو ہم تو جو ہے وہ بڑے لوگ ہیں. اسی طرح آج کل مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو ہے وہ ایمان اور اطاعت قبول کر لی ہے، بس اب اس کے بعد جو ہے اب اللہ کو چاہیے کہ نعوذ باللہ جیسے اللہ جو ہے وہ ہمارے کوئی خدا نخواستہ کوئی وہ ہمارا مجبور ہو گیا ہے کہ وہ اب آپ کو حکومت بھی دے دے، آپ کو تمکن دے دے، آپ کو جو ہے وہ زمین میں نظام قائم کر کے دے دے، عدل بھی آپ کو کرا کے دے دے، ادارے بھی آپ کو بنا کر دے دے. تو میرے دوستو، ہم نے ایسی بات کی اور اللہ نے منع کیا قرآن میں کہ آپ ایسی باتیں نہ کہیں جو آپ سے پہلے کے قوم کے لوگ کہا کرتے تھے، یعنی یہود. ہم وہی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ہم اسلام لے آئے ہیں بس، اور نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر تو کیا ہی بات ہے. اگر نماز بھی پڑھے اور مسجد بھی چلے گئے پھر تو اور داڑھی بھی رکھ لی تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ بس اب تو خدا نعوذ باللہ مجبور ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کامیابی دے دنیا میں بھی آخرت میں. کس چیز کی کامیابی آپ کو دے دے؟ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، کہ اگر وہ اپنی حالت کو نہیں بدلتے تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں ان کی حالت کو کیوں بدلتا ہوں، میں ان کی حالت کو نہیں بدلتا. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ طریقہ ہے. تو اگر ہم یہ بات کریں اس طرح کہ ہم خود اپنا مشترکہ مقصد نہ بنائیں اس نظام کی تبدیلی کا، اپنی حالت کی تبدیلی کا، جب تک مسلمان اجتماعی طور سے جو ہے اس کو اپنا نصب العین نہ بنا لے، اس کو اپنا مقصد نہ بنا لے، تب تک جو ہے ان حالات کے بدلنے کا جو ہے کوئی تصور موجود نہیں. تب تک جو ہے وہ غلامی کی زندگی بھی گزارے گی. بہرحال تقریر لمبی ہو سکتی ہے لیکن پوائنٹ کی طرف آتے ہیں تاکہ وقت سے یہ ویڈیو ختم ہو جائے. میرے دوستوں، تو قوم کا کیا مشترکہ مقصد ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے استخلاف فی الارض. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. تو جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک اعمال کیے، لیستخلفنہم فی الارض، تو ہم ان کو کیا دیں گے؟ استخلاف دیں گے فی الارض،
کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح سے پہلے لوگوں کو دیا. یہودیوں کی بھی میں نے ابھی بھی بات کی کہ یہودیوں کو فضیلت دی، ان کو تھم کر ان کو جما دیا، ان کو استخلاف دیا، خلافت دی فی الارض. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وعد اللہ الذین، کہ وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لے آئے ہیں. اب ایمان، اس پہ بھی میری ایک مضمون میں نے لکھا ہے، پتہ نہیں میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے کہ نہیں بنائی تو انشاءاللہ بناؤں گا. تو ایمان میں 3 چیزیں داخل ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ اقرار باللسان کرے کہ یہ ایمان کا کم از کم درجہ ہے. پھر یہ ہے کہ اس کا قلب اس کی تصدیق، اس کے بغیر کوئی ایمان نہیں. اگر آپ کا دل یہ گواہی نہیں دیتا کہ ہاں اللہ رب العزت واقعی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہے، دین ہمارا سچا ہے، جب تک دل آپ کے اس بات پہ مطمئن نہ ہو، گواہی نہ دو، آپ کی ایمان جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے. ایمان میں بہت کمی رہ گئی. تو جب ایمان ہی نہیں ہے میرے دوستوں تو آگے بات نہیں جائے گی. اور کچھ علماء اور بہت سارے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے اندر عمل شامل ہے. اگر عمل نہ ہو، یعنی اگر آپ کے بدن سے، جوارح سے ایسے اعمال صادر نہیں ہوتے جو آپ کی ایمان کی گواہی دے، تو آپ کے ایمان کو کیا سمجھا جائے گا؟ ناقص سمجھا جائے گا. لیکن یہاں پر اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح الگ سے جو ہے ذکر کر دیا. یعنی اگر ایمان صرف لسان اور قلب کی تصدیق کو ہی قرار دیا جائے تو اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، لیکن پھر اپنا عمل میں اس کو درست کر دیا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم اس کو زمین میں خلافت دے دیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمل الصالحات اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نماز پڑھی اور ہاتھ میں تسبیح ہو، اللہ اللہ کرتے رہے، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نیک عمل ہے. جبکہ اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر امور ہیں جو معاشرت اور دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس کو پھر کہتے ہیں جو آپ کی مرضی ہو. ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو پہلی صف میں کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتے، اتنے نیک، اتنی بڑی بڑی داڑیاں، رشوت دیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اور ہر قسم کا جو ہے وہ منشیات کے کاروبار کرتے ہیں. مساجد بھی بنائے ہوئے ہیں، اپنے بڑے بڑے حجروں میں بڑے بڑے مساجد، ڈیروں میں مساجد بنائے ہوئے ہیں. سارا جو ہے وہ گندگی اور غلاظت سے بھرپور جو ہے ان کی زندگی. اس کو اللہ رب العزت اس کو عمل صالح نہیں کہتا. اللہ کہتا ہے کہ وہ بھی عمل صالح ہے. یہ جب تک یہ عمل صالح نہ اختیار کیا جائے گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ہے وہ نہیں. تو قوم کے مشترکہ مقصد کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے قوم کا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ استخلاف فی الارض، اللہ ان کو عطا کر کہ کم از کم جس زمین میں ہم زندگی گزارتے ہیں، سکونت ہے، اس میں اپنا اختیار کو استعمال کریں، اس میں اپنے لیے اپنا نظام کو جو ہے اس کو اختیار کر سکیں. تو سب سے پہلے جو قوم کا مقصد ہو سکتا ہے وہ استخلاف فی الارض ہے. اور دوسرا ہے کہ تمکین فی الارض ہے. تو یہ اسی آیت میں اللہ کہتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو کیا کر دے گا؟ اس کو مضبوط کر دے گا، اس کو جما دے گا. دین کیا ہے میرے دوستو؟ دین تمام اجتماعی، یہ میری ویڈیو پہلی جو ہے وہ موجود ہے کہ اسلام جو ہے مذہب بھی ہے. مذہب کیسے ہے کہ آپ نے کہا کہ میں ایمان لے آیا اور ایک عقیدہ رکھا اور اس عقیدے کے تحت رسومات ادا کیے، یہ مذہب ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ اور ایک رسول ہے، ایک اس کی کتاب ہے اور اپنے عقائد ہیں، اور ان عقائد کے تحت جو ہے ہم اعمال سر انجام دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں. یہ جتنے بھی رسومات ہم ادا کرتے ہیں یہ سارا کیا ہے؟ یہ مذہب کا پورشن ہے. لیکن اسلام دین بھی ہے، ایک پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن ہے اس کی. وہ کیا ہے کہ اسلام و قانون بھی ہے، اسلام عدل کا نظام بھی ہے، اسلام معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے. اسلام جو ہے وہ شادی بیاہ کا طریقہ بھی بتاتا ہے. سڑک پر کوئی چیز پڑی ہے اس کو ہٹا دیا، کوئی ضرر رساں چیز ہے اس کو ہٹا دیا سڑک، یہ بھی دین ہے. دین سچ بولنا دین ہے، خیرخواہی بھلائی کرنا جو ہے یہ دین ہے. تو دین جو ہے وہ تمام کا تمام نظام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے. اللہ اس کو کہتا ہے کہ میں مضبوط کر دوں گا لہم دینہم الذی ارتضیٰ، وہ دین جو ہم نے تمہارے لیے پسند کیا اس کو میں مضبوطی سے جو ہے وہ جمع ہوں گا. تو میرے دوستو یہ قوم کا جو ہے وہ پہلا مقصد ہے کیا؟ کہ دنیا میں جو ہے وہ ہم استخلاف حاصل کریں اور ہمارا جو نظام ہے وہ جم جائے، اس کو تمکین حاصل ہو جائے، اور ہمارا خوف جو ہے وہ امن سے جو ہے وہ بدل جائے. اب مسلمان جو ہے وہ ایسے بدامنی اور خوف کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے بدامنی اور خوف کی زندگی انہوں نے کبھی نہیں گزاری. انفرادی حوالے سے بھی خوف اور بدامنی ہے، اجتماعی حوالے سے بھی خوف اور بدامنی ہے. آپ افریقہ میں چلے جائیں، آپ گلف ممالک میں دیکھ لیں، آپ ہندوستان اور ہمارے جو سینٹرل ساؤتھ ایشیا اس میں دیکھ لیں،
مسلمان کمزوری اور خوف و ہراس کی جو ہے وہ حالت میں وہ کیا ہے وہ موجود ہے. یہ خوف کا مقصد ہے کہ اس خوف کو امن کے ساتھ بدل دے. یہ بھی اللہ رب العزت اسی آیت میں فرماتا ہے. پوری آیت تلاوت کرتا ہوں. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. اور بدل دے اس کے بعد آپ کے خوف کو کس چیز میں امن میں بدل. تو میرے بھائی جس چیز کی آپ لوگ تلاش کر رہے ہیں وہ چیز اللہ کے دین میں ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایمان لے اور اپنے اعمال کو سدھار لیں, اپنا عمل ٹھیک کر لیں, انفرادی اور اجتماعی اعمال کو درست کر لیں تو کیا ہو جائے گا, میں آپ کو استخلاف بھی دے دوں گا, میں آپ کے تمکین, میں آپ کے دین کو جما دوں گا, جو آپ کا دین ہے جو طریقہ ہے میں اس کو جما دوں گا فی الارض, اور آپ کے خوف جو ہے وہ آپ سے دور کر دوں گا اور امن جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا. تو میرے دوستو یہ خوف کے مشترکہ مقاصد ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. اور خوف کا مقصد مزید کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جدید معاشرے کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے. ہمارے ہاں لوگوں کا یہ مقصد ہے. استخلاف سے وہ یہ مطلب دیتے کہ ہم آئیں گے تو ساری دنیا میں تباہی پھیر دیں گے, قتل و غارت گری کریں گے, اپنے لوگوں کو ماریں گے, پیٹیں گے, ان کو جو ہے وہ زد و کوب کریں گے. دہشت جو ہے ان کے خیال میں خلافت یہ ہے کہ دہشت پھیلا دینا اپنے لوگوں پر بھی, اور اس کے بعد جہاں پر جو ہے وہ سین سمائیں وہاں پہ تباہی پھیریں گے اور ایک کو قتل کریں گے, دوسری جگہ جائیں گے, دوسرے کو فتح کریں گے. یہ سارا جو ہے ایک ان کا ایک امیجنیٹری قسم کا انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے, اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ استخلاف فی الارض یا جدید معاشرت کو کیا تشکیل دیں گے. جب ان کو ان کا خیال ہی یہی ہے, بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خلافت فی الارض یہ ہے کہ پرانے زمانے میں لوٹ جائے بس, یعنی جتنی بھی جدید چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیں, یعنی پرانا زمانہ جو ہے وہ واپس لے آئے ہوتے. میرے دوستو یہ قوم کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی جو روشنی اور رہنمائی فراہم کرتا ہے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق جو ہے اس کو اڈاپٹ کرے, عدل و انصاف قائم کرے, عوامی فلاح و بہبود کرے. اس کی پچھلی ویڈیو اس پہ تفصیل عوامی فلاح و بہبود کی دراصل استخلاف ہے. علوم و فنون کی ترقی ہے, ریسرچ ہے, ٹیکنالوجی ہے, اور دین کا تحفظ اور بقا ہے. میرے دوستو مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ قوم کا کوئی مستقل تصور جو ہے وہ مشترکہ کوئی مفاد, کوئی مشترکہ مقصد و لاہ عمل موجود نہیں ہے, تو اس سے یہ ہوگا تو افراد اپنی قومی مقصد کی بجائے اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ کام کریں. ہر فرد اپنے ذاتی فائدے کی کام کرے گا اور قوم کی کاسٹ پہ کرے گا. یعنی آپ دیکھیں معاشرے میں آپ جس کو بھی دیکھیں کیوں یہ افراتفری ہے. ایسا تو شاید قیامت میں بھی اتنا افراتفری کا عالم نہ ہو جتنا ہمارے ہاں افراتفری کا. ہر شخص جو ہے وہ اپنے جیب بھرنے میں لگا ہوا ہے. وجہ یہ ہے, مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہے اللہ نے اس کو تخلیق, اس کو حرکت کی قوت دی, اس کے اندر ہارمونز کام کرتے ہیں, اس کے اندر جذبات کام کرتے ہیں. جب وہ جذباتوں کو ایک قومی اور ایک صالح مقصد حاصل نہیں ہے تو لوگ وہ انرجیز جو ہے وہ اپنی ذاتی فائدے اور ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہر کوئی اپنی جیب میں جو ہے وہ کرنے میں لگا ہوا ہے. تو قوم کا کوئی مقصد نہیں ہوگا تو ہر فرد اپنی ذاتی فائدے کے لیے کام کرے گا, اور ایسا وہ قوم کی کاسٹ پہ کرے گا. قوم کی تباہی اور بربادی کے کاسٹ پر جو ہے وہ اپنی جیبوں اور اپنے پیٹوں اور اپنے جہنم کے اس گھڑوں کو جو ہے وہ بھریں گے. اب دیکھ کیوں لوگ رشوت دیتے ہیں, یہ تو قوم کی تباہی ہے نا. آپ بجلی کی چوری کیوں کرتے ہیں, یہ تو قوم کی تباہی ہے. تو وہ تو چھوڑیں, ہمارے ہاں جو سرکاری محکمے میں ہے وہ بجلی کی چوری کو فیسیلیٹیٹ کرے گا, وہ کہے گا کریں آپ چوری, اس میں کیا مسئلہ ہے. کیونکہ کوئی قومی مقصد موجود نہیں ہے, اس لیے لوگ ذاتی مقصد کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور قوم کی تباہی کی بنیاد پر کر رہے ہیں, قوم کی کاسٹ پر کر رہے ہیں. دوسروں سے آگے نکلنے کی دوڑ چل رہی ہے. ایک آدمی اگر ایک گاڑی خریدتا ہے, وہ دوسرا جو ہے اس کا بھائی, اس کا جو رشتہ دار ہے, اس کا جو وہ تو مرنے والا ہو جائے گا, وہ تو اس کو تھانے ملیں گے کہ تو ہر ایک جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر ذاتی مقصد کے حصول کے لیے جائز نہ جائز کوئی نہیں. پھر کیا جائز, جائز سے اگر وہ نہیں کما سکتا تو پھر وہ ناجائز کمائے گا. لوگ آپ کو پتا ہے کہ تنخواہ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جیسے ماں کا دودھ ہے, یہ تو بخشا بخشایا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ چوری کرنی ہے, کوئی سرکاری چیز بیچنی ہے, کوئی رشوت لینی ہے, کوئی ڈاکہ ڈالنا ہے,
کوئی بھی غلط کام کرنا ہے لیکن ہم نے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے، کیونکہ وہ دوسرے انسان کو دیکھتا ہے کہ اس نے کیا حاصل کیا ہے معاشرے میں، یہ اس کو انسیکیور بناتا ہے، یہ اس کو فیلنگ دیتا ہے کہ اس سیکیور نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سارے لوگ ہمارے معاشرے میں انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہیں، خود کو انسیکیور فیل کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ، وہ بھی صرف واز کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ دوسروں کو نہ دیکھو، کیسے نہیں دیکھے؟ جب اس کے پاس کوئی قومی مقصد نہیں ہے، جب اس کے پاس کوئی قومی لائحہ عمل نہیں ہے، جب اس کے پاس کوئی قومی ڈسپلن نہیں ہے، تو ایک دوسرے کو ہی دیکھیں گے، جب وہ دوسرے کو دیکھیں گے تو انسیکیور فیل کریں گے، مزید طاقت اور مزید پوزیشنز کے حصول کے لیے اس کو تحریک ملے گی، وہ کہے گا کہ نہیں اور کماؤ اور کماؤ۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب آپ وہ دو چیزیں حاصل کرے گا تو مفہوم اس کا حاصل کرے گا، پھر وہ تیسرے کے لیے بھی کوشش کرے گا، پھر وہ چوتھے کے لیے، وہ مزید اس کی جو ہے وہ بھوک جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، جتنا وہ مزید کمائے گا اتنا ہی جو ہے خود کو انسیکیور مزید محسوس کرے گا، اور یہی اور انسانیت کے معیار سے جو ہے وہ گرتا جاتا ہے۔ بالکل آپ لوگوں کو دیکھیں، تھوڑی سی آپ میں قلبی اصطلاح ہو، لوگ جو ہے وہ جانوروں سے بدتر نظر آتے ہیں، معاشرہ تباہی اور کلیپس کے دہانے پر پہنچ گیا، معاشرہ ہمارا بالکل تباہی اور کلیپس کے دہانے پر ہے۔ آپ معاشرے میں کوئی بھی حصہ دیکھ لیں، یعنی آپ کو سڑک پہ دیکھ لیں، کوئی ٹریفک والے کو دیکھ لیں، ایک دوڑا بھاگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش ہے، ایک افراتفری کا عالم ہے۔ بھئی کیا ہو گیا ہے، وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں میں ایک افراتفری، آپ دفتر میں دیکھ لیں، حکومت میں دیکھ لیں، سیاست میں دیکھ لیں، دکان میں دیکھ لیں، کاروبار میں دیکھ لیں، صنعت و حرفت میں دیکھ لیں، فنون میں دیکھ لیں، آپ کسی آرٹس میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی جگہ نظر دوڑائیں، ایون کہ اگر آپ مساجد میں اور اللہ کے دینی اداروں میں بھی دیکھ لیں تو آپ کو جو ہے یہی افراتفری، یہی دوڑا بھاگی جو ہے وہ نظر آئے، یہی نمود و نمائش جو ہے وہ آپ کو ان دینی اداروں میں بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی مشترکہ قومی مقصد، کوئی عظیم الشان مقصد جو ہے جو دین نے ان کو عطا کیا وہ ان کے پاس نہیں، تو کیا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مقاصد کے حصول کے، وہ دین میں ہو یا مسجد میں بھی ان کے پاس وہی انسان، اور کاروبار میں بھی وہی انسان، وہی شخص جو ہے وہ مسجد میں بھی غیر شرعی طور سے جو ہے اس کو چلائیں گے اور اپنے کاروبار کو بھی اسی طریقے سے چلائیں گے۔ میرے دوستو، کچھ چیزیں جو ہے جس طرح میں نے تلاوت کی اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ خلافت دے گا ان لوگوں کو آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اور عمل صالح کرے۔ اب میرا تو اپنا ایمان یہی ہے کہ اللہ کا جو دین ہے، اللہ کی ہمارا دین جو ہے یہ سچا دین ہے۔ مثال کے طور پر ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں، ساؤتھ اور سنٹرل ایشیا کے سنگم ہے، ساؤتھ ایشیا اس کو سمجھ رہے ہیں، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، سنٹرل ایشیا سمجھ رہے ہیں۔ یہاں پر میرے دوستو جب تک انسان کی تاریخ ملتی ہے یہاں پر مذہب کا ثبوت ملتا ہے۔ اتنے پرانے مذاہب ہمارے ہاں جو ہے وہ موجود تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ابھی 1500 سال کی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 3-4 ہزار سال پہلے، جب تک انسان کی تاریخ ملتی ہے یہاں پر مذاہب جو ہے وہ موجود تھے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کے رسول پر ایمان، ہم نے اپنے مذاہب کو چھوڑا، ہم نے اس مذہب کو اختیار کیا اللہ کے، وہ روشنی جب ہم تک پہنچی تو ہم نے اس روشنی کا اقرار کیا کہ ہاں ہم اس پر جو ہے وہ ایمان لاتے۔ میرے دوستو کیا وجہ ہے کہ لوگ کفر کے ساتھ جو ہے وہ خوش ہیں، ہم ایمان کے ساتھ جو ہے وہ ناخوش ہیں؟ لوگ کفر کے ساتھ ان کو غلبہ حاصل ہے، ہمیں ایمان کے ساتھ کیوں مغلوب ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی میرے دوستو، اس وجہ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو میں نے کہا کہ ان کے پاس مشترکہ مقصد نہیں ہے۔ جن لوگوں کے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے، میں آپ کو کچھ اس میں مثالیں دیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ غلط فہمی کا جو ہے وہ ازالہ ہو سکے۔ وہ ازالہ، وہ غلط فہمی کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے اور خاص کر مولوی صاحبان نے ایک نعرہ بلند کیا ہے۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تبلیغ حضرات سے میں نے بات سنی، یہ ساری کی ساری کامیابی اللہ کے دین میں ہے، یہ ایک نعرہ ہے۔ یعنی ساری کی ساری کامیابی، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، یعنی دنیا کی بھی کامیابی دین میں ہے اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ کس میں ہے؟ وہ دین میں۔ یہ نعرہ میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ دوسرا جو مولوی حضرات ہیں، جو سیاسی مولوی حضرات ہیں، ان سے میں نے ایک بات، وہ کہتے ہیں جی، ان سے کسی نے پوچھا سوال کیا کہ آپ کا آئین و منشور کیا ہے؟ قرآن ہمارا آئین و منشور ہے۔ کتنی اچھی باتیں ہیں، لیکن پہلی بات بھی کتنی اچھی کہ ساری کی ساری کامیابی اللہ کے دین میں ہے۔ مولوی صاحب سے بھی کسی نے کہا ہمارا آئین و منشور جو ہے وہ قرآن ہے، بات ختم ہو گئی، آسان سی بات ہے۔
سارے مسلمان بھی مطمئن ہو کے اپنے گھروں کو چلے گئے کہ چلو ہمارا تو بات ہی ختم، ہم جس پہ ایمان ہے وہی ہمارا مشغول ہے، وہی ہمارا آئین۔ اور ایک اور بات آپ نے سنی ہوگی، اور وہ یہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل، وہ کیا کہتے ہیں، وہ قرآن۔ یہ بھی کتنی اچھی بات ہے کہ قرآن عظیم الشان جو انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، اور سچے اللہ نے سچے فرشتے کے ساتھ سچے رسول پر جو ہے نازل کی ہے، جس پہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، سارا کا سارا علوم کا منبع اور ماخذ جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھی قرآن ہے۔ یہ نعرے بھی جو آپ نے سنے ہوں گے، اور یہ تینوں جو لوگ ہیں مکتبہ فکر ہے، یہ ہمارے کیا ہے، یہ ہمارے قوم کے جو دینی رہنما ہے، دینی لیڈر ہے، جنہوں نے ہمیں استخلاف میں کر دینا ہے، جنہوں نے ہمیں زمین میں ہمارے قدم جما دینے ہیں، جنہوں نے دنیا میں ہمارے دین کے قدم جما دینے ہیں، یہ ان لوگوں کے جو ہے وہ ریٹورکس ہیں، بیانیے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ جو نعرے لوگ لگاتے ہیں، ان سے میں ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ میرے دوستو دین ہے کیا چیز؟ یعنی آپ جو کہتے ہیں کہ ساری کی ساری کامیابی اللہ کے دین میں ہے، اور یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو دین ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ دین کیا ہے؟ یا آپ کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے، ہر صلہ جو ہے قرآن میں اس کا صلہ مل سکتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ قرآن سے یہ علم ڈھونڈ کے کون دے رہا ہے؟ یعنی اگر سارا علم قرآن کے اندر بے شک موجود ہے، آپ دیکھیں اللہ رب العزت تفکر پر اور غور و فکر پر کائنات کو وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ اس کو دیکھتے نہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، تو سامنے کی بات ہے، آپ کو نظر نہیں آتی ہے، چاہے یہ ستارے آپ کو نظر نہیں آتے، یہ سمندروں میں یہ کشتیاں تیرتی، یہ لا آف فزکس آپ کو سمجھ نہیں آتے، آپ اتنے جو ہے وہ عقل کے اندر ہیں، یہ جو جہاز ہوا میں تیرتے ہیں، یہ جو مسخر کیے ہیں اللہ نے آپ کو نظر نہیں آتی، یہ فضا، یہ آئنسٹائن کو نظر آتے ہیں، میرے دوستو آئزیک نیوٹن کو نظر آتے ہیں، یہ اسٹیفن ہاکنگ کو نظر آتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ وہ پھر بھی ہم یہی کہتے ہیں قرآن میں ہر مسئلے کا حل اور ہر علم ہو تو وہی موجود ہے، وہ اس سے ہمیں نکال کے بتائیں۔ یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہمیں مغرب نے مغلوب کر رکھا ہے، یہ ہمیں نکال کر دکھائیں۔ اگر آپ اس سے نکال سکتے ہیں، اگر آپ قرآن سے یہ علوم نکال سکتے ہیں تو بتائیں، ہمیں نکال کر یہ دیں یہ علوم۔ اگر آپ معیشت کے مسائل قرآن سے نکال سکتے ہیں تو نکال کے دے دینا ہمیں، معیشت کے مسائل ہمیں قرآن سے نکال کے دے دیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا صلہ قرآن میں کیسے نکالا جائے گا؟ معاشرتی علوم کو قرآن اور حدیث سے، دین سے کیسے اس کو استنباط کیا جائے گا؟ کیسے اس سے استخراج کیا جائے گا؟ اس معیشت کو کیسے ترقی دی جائے گی؟ معیشت کی نشو و نما بڑھوتری کیسے کی جائے گی؟ خوف کو امن سے کیسے بدلا جائے گا؟ آپ لوگوں کے پاس ہے اس کا جواب؟ جو ہمارے دینی مولوی صاحبان ہیں، یہ جتنے بھی دین کی تحریک کی بات کرتے ہیں، میں اس سے پوچھتا ہوں آپ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ قرآن سے آپ کی ثابت کریں، تو بتائیں ہمیں کیسے آپ جو ہے رہنمائی کے قابل ہیں؟ اگر آپ ہمیں اس ہمارے خوف کو امن سے نہیں تبدیل کر، قرآن تو کہتا ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ اگر آپ لوگ ایمان لے اور عمل صالح کیا، نیک اعمال اختیار کیے، میں آپ کو خلافت بھی دوں گا، تمکین فی الارض بھی آپ کے دین کو دوں گا، اور آپ کے خوف کو امن سے بدل دوں گا۔ تو آپ اگر ہمارے لیڈر ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ ہمارے قوم کے لیڈران ہیں، آپ ہمارے قوم کے دینی مرسا ہیں، آپ کے انبیاء، ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے آپ کریں گے، اس قرآن و حدیث سے کیسے اس کو ثابت کریں گے؟ ان خوفزدہ بے راہ اور بے منزل لوگوں کو کیسے منزل عطا کریں گے، اور کیوں اب تک عطا نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ نعرہ مستانہ لگانے والے لوگ دور جدید اور مادی دنیا کی الف بے سے بھی واقف نہیں، اس لیے وہ کام ہی نہیں کر سکتے جو وہ معاشرے میں ارریلیونٹ ہو گئے۔ میرے دوست، یہ جو آپ مولوی حضرات کو آپ دیکھ لیں، یہ جتنے بھی دین سے وابستہ وہ بالکل معاشرے میں ارریلیونٹ ہو گئے۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ نمازیں بھی سے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ جو آدمی آ جائے، جو اکٹھے ہو، اس سے بہتر ہے وہ نماز پڑھے، خود اپنا نماز جنازہ پڑھے، خود اپنے نکاح پڑھے، کیا ضرورت ہے؟ وہ تو معاشرے میں جو رسومات میں ریلیونٹ ہے، ان کی ریلیونسی بھی جو ہے وہ ختم ہو، وہ خود ریلیونٹ نہیں ہے معاشرے میں، تو وہ قوم کو کیا جو ہے وہ استخلاف فی الارض دیں گے۔ یہ ہمارے مولوی تو یہی کہتے ہیں کہ خلافت، یعنی ہمیں خلیفہ بنا لو، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری اطاعت اختیار کر لو، ورنہ اگر وہ لیڈرشپ کے قابل ہے تو بتائیں، وہ ہمیں اس قرآن اور حدیث سے ان مسائل کو نکال کے بتا دینا، یہ جو دور جدید کے مسائل ہیں ہمیں نکال کے بتا دیں
کیسا ہمارا خوف جو ہے یہ امن میں کیسے تبدیل ہوگا؟ ہماری معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ ہمارے عدل کا نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہمارے اندر معاشرت کا لوگوں کو نشان منظر کیسے دستیاب ہو؟ ان کے پاس یہ مسائل نہیں۔ تو اسی لیے ہمارے ہاں جو مولوی اور علماء حضرات ہیں وہ اب دین کی امامت سے ہٹ گئے ہیں، وہ دین کے امام نہیں ہے، کوئی ان کی بات نہیں سنتا۔ بہت ضرورت ہو تو ان سے فقہ کے لوگ مسئلہ جو ہے وہ دریافت کر لیں، کوئی مسئلہ ہے فقہ وہ ان سے پوچھ لیں، باقی وہ قوم کی امامت سے جو ہے وہ ہٹ چکے ہیں، وہ irrelevant ہو چکے ہیں۔ بلکہ یہ جو مسائل میں نے بتائے کیونکہ یورپ اور امریکہ ان کے جواب دیتا ہے تو اب لوگوں کو امام یورپ اور امریکہ بن گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں امریکہ چلو، آپ دیکھتے نہیں، ہر کوئی کہتا ہے یورپ چلے جاؤ، امریکہ دین کو چھوڑ کے، علماء کو چھوڑ کے، مولوی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ امریکہ جا رہے ہیں اور یورپ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو مولوی ہیں، جو دین کے وارثان ہیں، وہ اس کے سوالات قرآن اور حدیث میں سے ان کو دے نہیں سکتا، وہ ان کو ایک قوم نہیں بنا سکتا، وہ ان کو استخلاف فی الارض نہیں کر سکتا، وہ ان کے دین کو جو طریقہ اللہ اس کے رسول کا اس کو تمکین فی الارض نہیں کر سکتا۔ اس لیے لوگوں کا امام جو ہے وہ کون ہے؟ وہ یورپ اور امریکہ ہے۔ تو جو سیاسی لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ قرآن ہمارا آئین و منشور ہے، وہ قوم کو بتائیں کہ قرآن اور حدیث یہ بات ٹھیک ہے، اصل میں آپ کو پتا ہے یہ قرآن ہی ہے ہمارا آئین و منشور، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہ اس میں سے یہ مسائل نکال نہیں سکتے۔ اب دیکھیں نا، ایک مولوی صاحب ہے، اس کی وہ پارٹی ہے اس کی، وہ بنائے گا ایک منشور بنائے گا تو 12-13 صفحوں کا منشور لکھے گا۔ اب وہ انسان جو چیز لکھے گا اس کو کوئی نہ کوئی غلطی تو کرے گا نا، تو جب وہ منشور اس کے مدارس میں اور مولوی صاحبان کے بعد اس کو پڑھیں گے تو کہیں گے یہ بات تو مولوی صاحب کی غلط ہے، تو مسائل پیدا ہوں گے، اس کو اپنی پارٹی میں مسئلہ پیدا ہوگا، تو بجائے اس کی کوئی تکلیف بھی کرے اور لوگوں کو وہ جو ہے وہ اشکال بھی پیدا ہو، وہ کہتا ہے ہمارا مسئلہ ہمارا آئین قرآن و سنت ہے، بس وہ کہتے ہیں ٹھیک بات ختم ہو گئی، اب اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لیے نہیں کہتے کہ ان کا واقعی ان کا وہ تو ایسے لوگ ہیں، یہ سیاسی لوگ ہیں کہ جو کروڑوں روپے گورنر سے لے کے گورنر لگاتے ہیں، ان کا آئین قرآن اور حدیث نہیں ہے، ان کا آئین اور مشہور قرآن نہیں ہے، ان کا آئین جو ہے اس جہنم کو بھرنا ہے۔ یہ جو قرآن اور حدیث کا وہ نعرہ لگاتے ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لگاتے ہیں تاکہ لوگ ان سے سوال نہ کریں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک دور دراز جگہ میں ایک مدرسہ ہے، اس کو جب اس مولوی صاحب کی آواز پہنچے گی کہ ہمارا مشہور جو ہے وہ آئین القرآن ہے، وہ کہیں گے کہ ویری گڈ شاباش، بس بات ختم ہوگی، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جبکہ حال اس کا یہ ہوگا کہ وہ جو ہے 5-6 مہینوں کے لیے گورنر کی تقرری کے لیے جو ہے وہ رشوت دے گا اور آگے رشوت دے گا۔ وہ کہتے ہیں ہمارا آئین کیا ہے؟ یہ قرآن اور حدیث۔ تو چلے ہم مان لیتے ہیں، ایک منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ بڑے مخلص ہیں اور آپ واقعی قرآن جو ہے آپ کا مشہور ہے، تو ہمیں بتائیں کہ اس قرآن اور اس حدیث سے ہمیں اخراج کر کے دے دیں اس مسئلے کا حل کہ ہمارا اور انڈیا کا یہ جو زر مبادلہ کا فرق ہے یہ کیسے ختم ہو؟ ہمارا زر مبادلہ 4-5 ارب ڈالر ہے، 4-5 ارب ڈالر سارے ملک کا زر مبادلہ، انڈیا کا 650 ارب ڈالر۔ مولوی صاحب ہمیں بتائیں، سیاسی مولوی صاحب ہمیں بتائیں، قرآن کی مسئلہ ہمیں بتائیں کہ کفر کے ساتھ اس کے 650 ارب ڈالر کیوں ہے زر مبادلہ، ہمارا ایمان کے ساتھ کیوں ہے 400-500؟ ان کو اس کی سمجھ ہے، ان کو اس کی کوئی سمجھ نہیں۔ تو یہ میرے دوستوں قوم کے ساتھ ڈھکوستے ہیں، یہ قوم کے ساتھ دھوکہ ہے۔ وہ مولوی حضرت جو معاشرے میں اپنی حیثیت کو نہیں منوا سکتے، میرے دوستوں وہ اپنی حیثیت کو مولوی نہیں منوا سکتے، وہ کیسے قوم کی معیشت معاشرت کو درست کر سکتے ہیں؟ یہ جو مولوی اپنی حیثیت کو نہیں منوا سکتے، ان مولویوں کا ایسا حساب ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، مسجد میں جمعے کے دن ایک مولوی صاحب نے خوب بے عزت کیا لوگوں کہ تم لوگ دفن ہو جاتے ہو صبح سویرے اٹھ کے اور یہ کر کے اور وہ کر کے، یہ دنیا دار ہو فلاں، اور آخرت میں جب تقریر ختم کرنے لگا تو کہتے کہ وہی چندہ بالکل آپ لوگ کم دینے لگے ہیں، چندہ کم ہو گیا ہے، باکس میں پیسے ڈالیں، بغیر چندے کے کوئی یہاں سے نہیں جائے۔ تو میرے بھائی اس کو دفتر جانے دو، بیچارہ کچھ کمائے گا تو چندہ کیوں دے دے؟ تو دفتر کو حرام کہتا ہے، دنیا کے کام کو حرام کہتا ہے، لیکن چندے کے بغیر اس کا گزارا نہیں۔ تو جو لوگ خود اپنی اس حالت کو نہیں سنبھال سکتے، وہ معاشرے کے اندر قرآن و حدیث کی اور سنت کی روشنی میں کیسے ایک ملک کی معیشت کو، معاشرت کو، سیاست کو، عدالت کو، انتظامیہ کو، مقننہ کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں کر سکتے، یہ ڈھکوستے ہیں، یہ دھوکے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے ہی نہیں، ان کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہی نہیں، ان کے پاس صرف مسالک کی روایات کے امین ہے، وہ صرف جو مسالک ہیں، یعنی میں خود جو ہے اہل سنت والجماعت ادلیہ کو مانتا ہوں، چار اماموں کو ان کے مسلک کو بھی ٹھیک مانتا ہوں، لیکن ان لوگوں کے پاس نہ قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ سیرت کا علم ہے، نہ دین کے مزاج سے وہ واقفیت رکھتے ہیں، ان کے پاس صرف وہ علم ہے کہ جو ائمہ کرام نے جو ہے آج سے کوئی 1000 سال پہلے تشکیل دیا ہے، ان کے پاس صرف اس کے روایت کے امین ہے، اس کا علم بھی ہے نہیں ان کے پاس، صرف اس کے روایت کے امین، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ کیسے ایک فقہ کو دوسرے فقہ پر جو ہے وہ ترجیح دی جائے۔ آج کل تو اماموں میں بھی مسئلہ ہے، ایک ہی امام کے ماننے والے دیوبندی ہیں اور اس کے بریلوی بھی ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ایک دوسرے کو ترجیح دینے کے لیے، خود کو ترجیح دینے کے، ان کا سارا دین ہی ہے، ان کے پاس کون سا قرآن اور حدیث کا علم، ان کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہوتا تو وہ قوم کی رہنمائی کرتے۔ تو قرآن واقعی انسانیت کے لیے تو آئین و منشور ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ نے بھی میں نے اس کو ترجمہ کیا، اللہ نے فرمایا، مگر یہ جو ہمارے لیڈران جو خود کو کہتے ہیں، یہ اس میں سے ایک حرف کو بھی جو ہے وہ نکال کر اس معاشرے کی تشکیل میں وہ نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دین میں ساری کی ساری کامیابی کا جو ہے راز وہ دین میں ہے، وہ درست کہتے ہیں، مگر وہ بیچارے دین کا مطلب نہیں سمجھتے۔ اب مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ سارا جو ہے وہ کامیابی تو اللہ کے دین میں ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن دین کیا چیز ہے؟ کیا دین یعنی صرف جو ہے وہ جس کو مذہب کا جو پورشن ہے کہ جو رسومات ہے، عبادات ہے، عقائد ہے، یہ صرف یعنی اس کا کرنا جو ہے یہ قوم کے لیے کافی، میرے دوستو قوم کے لیے کافی، جب تک وہ اپنے اجتماعی رویے کو، اپنے اجتماعی کاموں کو جو ہے وہ مقصد عطا کرے اور پھر اس مقصد کے لیے جو ہے وہ کام نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے یہی کیا ہے، جو لوگ ایمان لے آئے، جو اللہ کے رسول کا مقصد تھا وہی ان کا مقصد بنا دیا، اسی مقصد کے حصول کے لیے جو ہے وہ ساری زندگی انہوں نے کام کیا۔ تو کامیابی تو اللہ کے دین میں ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، مسئلہ یہ کہ آپ اللہ کا دین کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ یہود کی طرح کہتے ہیں کہ جنہوں نے خود اپنا دین تخلیق کیا ہے، جس کو اپنی مرضی کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں، وہ آپ کا دین ہے؟ یا فقہ جو ہے آپ اس کو دین کہتے ہیں؟ یا لوگوں کے دلوں میں دہشت بٹھانا آپ اس کو دین کہتے ہیں؟ یا لوگوں کی فلاح و بہبود بھی آپ کے نزدیک دین ہے، معیشت کی بہتری بھی دین ہے، خلافت اور تمکنت بھی جو ہے وہ آپ کے نزدیک؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ دین تو ہے، لیکن کیا آپ کو دین کی سمجھ ہے؟ آپ دین کس کو کہتے ہیں؟ تو دین کا مطلب ہی وہ نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک دین کا مطلب صرف مذہب اسلام ہے، جو عقیدہ اور انفرادی عبادات ہے، اس کو کہتے ہیں نماز پڑھو، ہمیں چندے دو، بات ختم کرو، رسومات پر جبکہ دین کا مفہوم قوموں کی زندگی، فلاح و بہبود، اجتماعی عوامل، معیشت، معاشرہ، ترقی، خوشحالی، امن و اطمینان سے۔ یہ تو ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول سے پوچھا، خندق کا واقعہ ہے، کتنا مشکل وقت تھا، 10,000 لوگ مدینے کے دروازے پر جو ہے وہ آ گئے، اور اس مقصد سے آئے کہ اس دفعہ بس مسلمانوں کو نعوذ باللہ ختم کر کے جائیں۔ پیچھے سے بنو قریظہ جہاں پر خواتین تھی اور جہاں پہ محفوظ سمجھتے تھے مسلمان، وہاں پہ بنو قریظہ جو ہے وہ مل گئے۔ مسلمان ایسی تکلیف میں، ایسی مشقت میں کہ ہر وقت جو ہے وہ ہتھیار بند، وہ سوتے میں وقت ملتا ہے تو ہتھیار لگا کے وہ خود اور جو ہے وہ ذرا لگا کے اس کے ساتھ سوتے تھے، تکا دینے والا وقت تھا۔ تو ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول ہم حق پر بھی ہے، ہم ایمان بھی لے آئے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہمیں امن جو ہے وہ نصیب، تو کیا ایسا بھی وقت آئے گا کہ ہم جو ہے وہ امن سے ہو جائیں گے، ہمیں امن بھی نصیب ہو؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا امن آئے گا کہ فلاں جگہ سے خاتون چلی گی اور وہ دولت سے اور زیورات سے ندی بندی ہوگی اور کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھے، ایسا امن جو ہے وہ آئے، اور پھر ایسا امن جو ہے وہ آیا اور لوگوں نے دیکھا۔ دوستو دین میں تو کامیابی ہے، لیکن ان کو پتا ہے کہ دین کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے خندق میں اپنے پیٹ سے 2 پتھر باندھے، ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، بس باقی دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا میں کیا رکھا ہے، 2 رکعت نفل پڑھے، آپ کو کھانا بھی ملے گا، آپ کو زمین میں اللہ خلافت۔ اللہ کے رسول نے پھر 2 رکعت وہ کیسی باتیں کرتے، کیسے بیوقوف لوگ۔ تو اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو واضح ہو جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ خطوط پر ایک جدید، اللہ کے رسول نے تو یہ اس کا دین ہے، اللہ کے رسول کا دین تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ مدینے میں آئیے، 2 مثالیں میں دیتا ہوں، سب سے پہلے فائنینشیل برڈن آف دا سوسائٹی جو ہے اس کو ختم کیا،
مہاجرت سے بڑا برڈن ہوتا ہے فائنینشل. وہ لوگ مدینہ کے لوگ آلریڈی کہتا باڑی کے لوگ فصل بھی صرف کھجور ہی تھی, وہ کاروبار بھی ان کے کوئی نہیں تھے, وہ اپنی معیشت کے لیے یہودوں پر منحصر تھے. یہودی ان کو سود دے کے انہوں نے جو ہے آلریڈی ان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا. اوپر سے جو ہے مہاجرت آ گئی تو اب فائنینشل برڈن آ گیا. اب اللہ کے رسول اس کو کیسے, سب سے پہلے اللہ کے رسول نے جو ہے وہ اس فائنینشل برڈن کو حل کیا. کیسے حل کیا؟ اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑا, دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا, کہا جائیے تمہارا بھائی اس کو کر لے. مواخات قائم کی. لوگوں نے جو ہے اپنا ایک دو جوڑے تھے اس کو دے دیا, ایک بیوی تھی تو اس کو طلاق دے کے اس کے نکاح میں دے. میرے دوست جو فائنینشل اتنا بڑا برڈن جو ہے وہ بالکل آن میں جو ہے وہ ڈسالو ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. الٹا ان کو دست و بازو میں اثر آ گئے کام کرنے کے لیے. یہود کے ساتھ دوسرا مثال, یہود کے ساتھ اللہ کے رسول نے معاہدہ کیا کہ وہ مشترکہ دفاع کریں گے ایک دوسرے کا. یعنی اللہ کے رسول نے معاہدہ کیا کہ اگر یہود پر بھی کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان اس کا دفاع. یہ اللہ کے رسول نے, میں دوستو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں اسرائیل کی کوئی بات بھی مجھ سے نکال سکتا ہے. آپ اسرائیل کی بات نکالے, لوگ یہ تو کافر ہے, تو عظیم کافر ہے. جبکہ انہی یہود کے ساتھ اللہ کے رسول نے ڈیفنس کا معاہدہ کیا, ڈیفنس کا, کہ ہم ایک دوسرے کا مشترکہ دفاع کریں گے. یہ معاہدہ کتنی بڑی جو ہے وہ, اگرچہ یہود نے اپنے معاہدے کو وفا نہیں کیا, اور اسی لیے اللہ کے رسول نے ان کو خیبر سے اور پھر سارا بنو قریظہ اور سارا ان کو وہاں سے نکال دیا. لیکن اللہ کے رسول نے معاہدے کیے, میرے دوست یہ دین ہے, اس کو دین کہتے, یہ دین کا حصہ ہے. تو اللہ کے رسول دیکھیں, اللہ کے رسول نماز صرف پڑھتے, صرف ذکر و اذکار کرتے, اور لوگ کہتے ہیں کہ بس سب کو اللہ جانے, ہم تو یہ ہمارا, ہم تو یہی آتا ہے. نہیں, اللہ کے رسول نے اس کو اسٹریٹجیکلی ہینڈل کیا, معاشرے کا قیام کیا جدید خطوط پر, جو اس کے جدید سے جدید. یہ خندق کا واقعہ, ایسی کوئی جدید ٹیکنالوجی ہو سکتی تھی جو اللہ کے رسول نے اڈاپٹ کی. تو میرے دوستو یہ اللہ کے رسول نے, اس اللہ کے رسول کا دین تو یہ ہے, لوگوں کا پتہ نہیں جو ہے وہ کیا دین. میرے دوستو اللہ رب العزت کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. جس سے بات ہوئی کہ وہ غور و فکر اغیار کو کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. سائنس کے جو فزکس کے علاج ہیں انہوں نے دریافت کیے, ہم نے نہیں کیے. انہی فزکس کے علاج پہ وہ جہاز بھی بناتے ہیں, ہوائی بھی, سمندری بھی, چاند تک بھی جو ہے وہ سفر کرتے ہیں, راکٹ بھی بناتے ہیں. وہ راکٹ ہم پہ بھی برسا, ہم کہتے ہیں نہیں یہ سائنس سے کفر ہے, اس کو ہٹا دو, یہ اس کو نہیں کرنا. مانگے تانگے سے کریں گے لیکن خود نہیں کریں گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بنایا زمین کو مستقر و متاع الہی. تو وہ کہتے ہیں یہ ذلیل ہے, رسوا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو مستقر بنایا, مستقر سکونت کی جگہ, یہ تو ہے سکون, اس کو مضبوط کر. وہ متاع, یہ متاع ہے, یہ معیشت ہے, ایک الہی ایک وقت مقرر تک ہے. تو ہمارے مولوی نے یہ مثال کی, تو بس رہنے کی تھوڑی سی جگہ ہے, اس کو گولی مارو دفعہ کو, تو ہم نے چھوڑ دیا, تو اغیار نے اس کو لے لیا. اب اسی مال سے, متاع سے, مستقر سے وہ ہم پر حکومت کرتے ہیں, ہمیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں. تو ہمارا معاشرہ معیشت کو دنیا داری اور گناہ قرار دیا کہ یہ معیشت اور یہ معاشیت تو گناہ ہے. پھر کہتے ہیں ہمیں چندے بھی دو, حالانکہ خود انفرادی حیثیت میں ہر جائز و ناجائز کام کرتے ہیں. مولوی بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, سارے دنیا میں پیسوں کا حصول کرتے ہیں, یہ سارے لوگ. تو ہمیں کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ حرام ہے, لیکن خود ہر جائز و ناجائز کرتے ہیں. دنیا داروں کا بھی یہی مثال ہے. غرض آپ کسی پہلو سے بھی دیکھ لیں, دین اور چیز ہے. ایک فرد کا نماز پڑھنا, ذکر کرنا, اس دین کا ایک حصہ اور ایک جز ہے جو اس کی ذاتی صفائی اور اس کی ذاتی تقوی اور اس کے اخلاص اور تعلق مع اللہ اور تعلق مع رسول کے لیے. اور میرے دوستو حاصل کلام یہ ہے کہ لوگوں نے, اور خاص کر مسلمانوں نے, اللہ کے دین کو سمجھا ہی نہیں. تو یہ جو بات بھی لوگ کرتے ہیں نا, مسلمان اس پہ توجہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کا دین میں لوگ اس پہ توجہ ہی, کیوں؟ کیونکہ وہ پتہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس کو نہیں سمجھتا. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا آئین جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے, یہ ہمارا مشہور. لوگ اس پہ اعتماد نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کو ایک چیز کا نہیں پتہ, یہ جو ہے وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے. تو حاصل کلام یہ ہے کہ لوگوں نے, مسلمانوں نے اللہ کے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. قرآن ان کے لیے وظیفوں کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں آؤ اس سے تمہیں دم کروں, اس سے میں تمہیں دم کروں گا, مجھے پیسے دو, میری دنیا بناؤ. یہی جو ہے ان کے نزدیک قرآن و حدیث کا مقصد ہے. نماز ان کے لیے برکت کی چیز ہے. وہ کہتے ہیں نماز کرو, اس سے برکت آئے.
اور آخرت کے لیے جب ان کے لیے آخرت کا توشہ ہے، وہ اس لیے آخرت میں سے نجات ملے گی. وہ کہتے ہیں قرآن کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، قبر میں عذاب نہیں ہوگا. لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کو سمجھو اور اس کے ذریعے سے جو ہے اپنے اور اپنے قوم کی بھلائی کرو. جبکہ دنیا کے معاملات کو وہ میٹر بائی چانس کرا دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، بس اس میں کیا کر سکتے ہیں، اس پہ صبر کریں گے تو ہماری قسمت میں ہے، اس پر صبر کریں. تو 7 سالہ غلامی کی وجہ سے مسلمانوں کے قومی ادارے تباہ ہو گئے ہیں، اور اب مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ان اداروں کو کیسے بحال کیا جائے، بلکہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ادارے ہوتے کیا ہیں. لیکن مسلمانوں کے جو قومی ادارے تھے، ڈیفنس کے ادارے، عدالت کے، فقہ کے، اصول کے، لائبریریز کی، یونیورسٹیز کی، ان کو ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ادارے تھے کیا. ان کو بحال کرنا تو دور کی بات ہے، اور انہوں نے انگریز کے دیے ہوئے اداروں پر صبر کر لیا ہے. تو یہ سارے ادارے جو اس وقت ہمارے ملک میں ہیں، یہ انگریز کے دیے ہوئے. تو وہ نماز قرآن سے پڑھتے ہیں، یعنی نماز تو وہ قرآن اور حدیث سے پڑھتے ہیں، لیکن باقی معاملات انگریزوں کے قانون سے حل کرتے ہیں. ہمارے جتنے معاملات ہیں، ہم نماز اللہ اور اس کے رسول کی پڑھتے ہیں، لیکن جو قانون ہے وہ کس کا ہے؟ وہ انگریز کا ہے. تو جب تک عام مسلمان ایک یکجہتی اور تحریک کے صورت میں اکٹھے نہیں ہوں گے، خود اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے، جس طرح اللہ نے کہا کہ میں تو نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے، تو یہی غلامی اور رسوائی جو ہے وہ ہمارا مقدر جو ہے وہ رہے گی. تو میرے دوستو، یہی چھوٹا سا میسج جو ہے وہ میں نے آپ کے لیے ریکارڈ کروایا، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو قرآن اور حدیث ہے یہ واقعی ہمیں تمکین فی الارض اور استخلاف فی الارض یہ اس کا ذریعہ ہے. لیکن یہ ان روایتی مولویوں سے، ان روایتی ناسمجھ اور ان پڑھ irrelevant معاشرے کے جو ہمارے دین کے لیڈران ہیں، یہ لوگ جو ہے یہ اس کا کام نہیں رہا، یہ لوگ irrelevant ہو چکے ہیں. تو جب تک مسلمان عامت الناس اور استخلاف فی الارض کسی ایک گروہ کا کام ہی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ مسلمان جو ہے عامت الناس جو ہے وہ اپنا خلیفہ خود نامزد کرے. تو جب تک ہم اس مقصد کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ دعوت نہیں دیں گے، اس مقصد کے لائحہ عمل پر جو ہے وہ متحرک نہیں کریں گے، تب تک یہ ایک خواب ہی رہے گا. اور یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی ہے، کیونکہ اگر ہم وہ مقصد کا تکمیل نہ کر سکے جو اس دین کا مطالبہ ہے، یا ہم مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں ناکام رہے، تو ہم نے جتنی عبادات کی ہے یہ میرے خیال میں پھر جو ہم ذات کے لیے جو عبادات کرتے ہیں پھر یہ کیا ہوگی؟ پھر یہ ناکافی ہوگی. میرا واٹس ایپ کا لنک جو ہے وہ موجود ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.